وہ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے، لیکن لاہور کے اندر اسموگ ایک بہت بڑی ٹینشن آ گئی ہے۔ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے پی ایم ایل این اور مریم صاحبہ نے بڑے اقدامات کیے۔ ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ ایک دو دنوں سے وہ ایڈز ہمیں نظر آ رہی تھی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر، میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر، جس کے اندر بڑے بڑے ٹینکرز، مشینیں وہ اسموگ ختم کرنے کے لیے اسپرے کر رہے ہیں۔ بڑا کام کیا گیا، لیکن پھر بتایا گیا کہ دیوالی کا تہوار آ گیا بھارت میں، اور بھارتی سائڈ سے پھر اسموگ آ گیا کیونکہ انہوں نے اتنے پٹاخے پھاڑے، اتنا چیزوں کو جلایا وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے دھواں پیدا ہوا اور پھر وہ اسموگ بن گیا، جس کی وجہ سے اس وقت پھر ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور میں گری ہوئی ہے۔ نیازی صاحب، آئی اسٹارٹ فرام یو۔ پنجاب کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این اور مریم صاحبہ کی حکومت کا سارا فوکس لاہور کے اوپر ہے، جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے باقی پنجاب میں تو ہے ہی نہیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اب بھارت کے جہاز تو ہم نے گرا دیے ہیں، اب بھارت کا دھواں کیسے ہم کنٹرول کریں گے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے نیازی صاحب؟ جی، یہ کہنا کہ مریم صاحبہ سوا لاہور کی کچھ نہیں کرتی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو دو بڑے پروگرام ہیں، ایک ستھرا پنجاب اور دوسرا یہ الیکٹرک گرین بسز ہیں، وہ تو پنجاب کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہیں، اور ہر تحصیل لیول پہ لوگ اس پیپر کی تحصیل یونٹ کونسل لیول پہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ لاہور کے لیے کر رہے ہیں، باقی کے لیے نہیں کر رہے، یہ بالکل، بلکہ باقی جو جتنے پروجیکٹس جو ٹریکٹر اسکیمیں ہیں، جو 10,000 ٹریکٹر خرید دیے ہیں، اس میں سارا پہلے کے لوگ ہیں، ہمت کارڈ ہے، دوسرا کارڈ ہے، سارے ضلع میں ہو رہا ہے۔ لاہور چونکہ ایک بڑا شہر ہے تو یہاں زیادہ چونکہ آبادی زیادہ ہے، یہاں زیادہ 1.5-2 کروڑ کا شہر ہے، تو یہاں ظاہر ایک سڑکیں اور سب کچھ مینٹین کرنا پاپولیشن کو اور پھر انفراسٹرکچر کو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے مریم نواز صاحبہ بڑی ہمت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں سموگ کے لیے۔ پچھلے سال بھی دیکھو، اس سے 2 سال پہلے تو سموگ کو کوئی کسی نے سموگ سمجھا ہی نہیں، بیماری سمجھا ہی نہیں۔ پچھلے تیسرا سال ہے کہ ہم سموگ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے مصنوعی بارش کے بندوبست کیا تھا، اور اس سے الحمدللہ کافی کچھ امپرومنٹ ہوئی تھی، اور یہ جب سے مطلب ہے اتنا ٹریفک بڑھی ہے، سموگ بڑھی ہے، بالکل اور ٹھیک سر، ہماری بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک سر۔ ارشد وورا صاحب، کیا آپ اس اوپینین سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ لاہور میں اور باقی پنجاب میں نہیں ہے، اور بھارتی دھوئیں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ جہاز تو گرا سکتے ہیں، دھواں کیسے ختم کریں ان کا؟ دیکھیں، یہ میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ صرف لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور باقی پنجاب میں نہیں ہو رہی، بیکاز ریسنٹلی آئی ہیو ٹریولڈ کپل آف ٹائمز بائی روڈ، اور میں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی دیکھا کہ ان کی جو الیکٹرک وہیکلز آئی ہیں اور کلینلینس، مطلب مجھے ڈفرنس نظر آیا۔ تو میں کم از کم جو چیز سچ ہے وہ تو میں ایگری کروں گا کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ان پنجاب۔ ناؤ لیٹس کم ٹو، دیکھیں، اصل میں کراچی کا جو کنٹریبیوشن ہے آپ کے جی ڈی پی میں، وہ ہے 25% پورے پاکستان کا، پنجاب کا ہے 55%، اور پورا سندھ جو ہے وہ 5% ہے کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی جو کہ آپ کا 3,000 ارب روپے، آپ کا 68% آپ کا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو تقریباً 18-20 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کراچی کے لیے فیل ہو گئی ہے، بیکاز دے ڈونٹ اون کراچی، اور ظاہر نہ ان کی لیڈرشپ اون کرتی ہے، نہ ان کے وزراء جتنے ہیں وہ اون کرتے ہیں، تو دے ہیو فیلڈ۔ اب اسلام آباد جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے اور جس تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، میں وفاق کو الزام دوں گا اس بات کا کہ جب اسلام آباد which is your federal capital, you must declare Karachi as your federal financial capital، اور کراچی جو ہے فیڈرل فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کر کے جہاں سے آپ کما رہے ہو اس کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری آپ لو، اس کے پانی کی ذمہ داری آپ لو۔ K4 کی ابھی نیازی صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں K4 کے لیے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 90% پلس جو ہے نا خرچہ ہو چکا ہے۔ K4 2026 میں شروع ہو جائے گا، لیکن 100 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو اس کی آگمنٹیشن کے لیے جو ملے ہوئے ہیں، 1 انچ بھی کام نہیں انہوں نے کیا ہے ابھی تک۔ اگر کل آپ کا K4 شروع ہو جائے تو آج جو ہے پانی کی سپلائی نہیں ہو سکے گی، وہ سارا پانی ضائع جائے گا، تو بیکاز ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز پارٹی اور کراچی ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سنبھال لے اور سندھ کو بہتر کر لے، پنجاب کی طرف پہ تھوڑا سا پنجاب کے آدھے پر ہی لے جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا. چلیں یہ جو گھر بنا کے یہ بات 21 لاکھ آپ نے گھر کی بنا ہے، کے میں دے نے رہے نہیں کی ہے. علی راشد ول رسپونڈ ٹو اٹ. علی راشد وہ وورا صاحب دیکھیں کہہ رہے ہیں 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں نا. جی تو جی یہ 21 لاکھ گھر کے لیے ورلڈ بینک نے $1 بلین $750 ارب ان کو دیے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک، دیے ورلڈ ہیں. بینک اور اس بالکل کے دیے بعد ہیں. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، اور اس میں وفاق نے 50 ارب روپے دیے. لیکن آپ کا جو وہ ابھی جملہ تھا نا وفاق نے وہ 50 کام کا ارب تھا روپے دیے. ارشد صاحب، وہ جملہ بڑا کام کا تھا آپ کا کہ پنجاب کے آدھے لیول پر بھی لے آئیں سندھ کو تو ہم خوش ہوں گے. علی راشد پلیز رسپونڈ. دیکھیں ہم تو اس لیول پہ لے کے آ رہے ہیں. ہمارے تو چیئرمین بلاول صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا ہمارا مقابلہ تو کسی صوبے سے نہیں، انٹرنیشنل مقابلہ، انٹرنیشنل جدید دور کی چیزیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. آئی ٹی منسٹری جو جس کا مجھے چارج ملا ہے، اس میں بھی ہم یوتھ کے لیے، آئی ٹی کے لیے بہت انیشیٹیو لے کے آ رہے ہیں. وہ کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ میں نے آپ کو کہا وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے چیز اور لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. اگر کوئی ماننا نہیں چاہے وہ الگ بات ہے، مگر دیکھیں میں ان سے اگر وہ آرگیومنٹس ہے وورا صاحب کے ان سے بتائیں نا بھائی آپ فیڈرل حکومت کا حصہ ہیں. آپ چلے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سندھ پیپلز پارٹی نہیں، وہ کراچی نہیں کر سکتی، ان کو چھوڑ دیں. تو بھائی آپ ہی کچھ کر لیں. آپ گئے تھے عمران خان کے پاس 1100 ارب 1.1 ٹریلین روپیز آپ اناؤنس کر کے لے کے آئے تھے. وہ کہاں ہیں پیسے؟ وہ کہاں لگے؟ ابھی بھی آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، کہاں ہیں پیسے؟ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کنونس کر لیں. آپ تو اتحادی ہیں. آپ اگر کہتے ہیں کراچی، آپ کی گورنر ہر جگہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں میں ابھی لے کے آ رہا ہوں. میئر سے وعدہ کیا انہوں نے کہ میں یہ فنڈ لے کے آؤں گا کراچی شہر کے لیے، آپ مجھے رائٹنگ میں دیں. میئر نے رائٹنگ میں دے دیا. تو بھائی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سے بھی سوالیہ نشان ہے. پوچھ لیں اگر ٹھیک ہے، اگر کراچی کو اون کرتے ہیں، پہلے تو بلدیات الیکشن آپ لڑ لیتے ہوئے کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ وہ آپ نے بوائیکاٹ کر دیا. سیکنڈلی اگر کراچی سے اتنی محبت کرتے، خدمت آتے گراؤنڈ پہ جیسے باقی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں. ابھی کراچی شہر میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے، لوکل باڈیز میں جماعت اسلامی بھی چلے علی موجود ہے. علی اب ایک سوال میرا آپ سے ڈائریکٹ ہے، کراچی لاہور سے اچھا کس دن ہوگا؟ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو لگتا ہے کراچی کو لاہور کو کراس کرنے میں ڈیولپمنٹ کے لیولز پہ؟ دیکھیں لاہور اور کراچی کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، مگر انشاءاللہ بہت جلد کراچی میں جس سپیڈ سے پروجیکٹس اناؤنس ہم نے کی 2030 2035 2040 2050 دے دیں پیشن گوئی. سوری ٹو انٹرپٹ، آپ ان سے صرف کراچی کی پاپولیشن پوچھ لیں کتنی ہے. 27 سوری ٹو انٹرپٹ، آپ صرف کراچی کی پاپولیشن پوچھ لیں. وہ کم ہو رہی ہے ارشد بھائی، اس کی طرف اشارہ نہ کریں. علی کہہ رہے تھے کچھ 2027. آپ تو ایک سال کہہ رہے ہیں علی. دیٹ وڈ بی لائک ڈریم کم ٹرو فار ایوری ون. اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی، شکر، کاجو، بادام سب کچھ. رضوان خانزادہ صاحب میرے پروڈیوسر صاحب نے ایک سوال خاص آپ کے لیے دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خط لکھتے رہتے ہیں میئر صاحب کو کہ سڑکیں ایسے بنائیں، کرپشن ختم کریں، بہتری لے کر آئیں. کبھی آپ نے خط لکھا ہے کہ آپ کی پارٹی کے حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، ملوث پائے گئے اور فارم ہاؤس بنا کے بیچ رہے ہیں؟ اپنی پارٹی کی برائی کے بارے میں کبھی آپ نے آواز اٹھائی ہے رضوان خانزادہ صاحب؟ دیکھیں جتوئی صاحب، یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے. اگر حلیم عادل شیخ صاحب سندھ کے صدر ہیں، اگر وہ زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، فارم ہاؤس بنا رہے ہیں اور زمینیں سرکاری ہیں، تو سرکار کیا کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پولیس موجود ہے، وفاق کے پاس نیب ہے، ایف آئی اے ہے، سندھ کے پاس اینٹی کرپشن ہے. اگر واقعی حلیم عادل شیخ صاحب سرکاری زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں تو انہیں گرفتار ہونا چاہیے، ان کے قبضے ختم ہونے چاہیے، وہ زمینیں ریکور ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صرف الزام کے سوائے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور الزام لگانے سے حالات بہتر نہیں ہو جاتے، عملی اقدامات کرنے چاہیے. یا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، اس میں ملوث ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ سب جھوٹ ہے.